بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالخبيب ببريدة التابع لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالقصيم. حاضرین، مجلس کا ایک دوسرا رخ اب ہم لے کر چلتے ہیں. اس کو سمجھنے کے لیے اگلا موضوع ہندوستان کے پس منظر میں اس کو رکھا گیا ہے کہ مسلم پرسنل لا اور یکساں سول کوڈ پر ہمارا موقف. جیسے ہی حالیہ دور میں یہ بات آ گئی مسلم پرسنل لا بورڈ کی، اس کا ساتھ دیا جائے نہ دیا جائے، خود اہل حدیث میں دو رائے نظر آئیں. ایک تو رائے عامہ جی جو تھی وہ اور چند حضرات ایسے اٹھے جنہوں نے کہا کہ اختلاف کرنا چاہیے. بہرحال ایک موضوع چلتا رہا اور چل بھی رہا ہے، تو اسی کو واضح کرنے کے لیے ہم نے سوچا کہ اس موضوع کو رکھیں، طلباء اساتذہ تمام کے سامنے یہ موضوع آ جائے تاکہ کیا نکات ہیں اس کو جانیں ہم، اور اسی طریقے سے ایکسا سول کوڈ کس چیز کا نام ہے ہمارے طلباء کو اور تمام سامعین کو اس کا پتہ ہو. تو اسی پس منظر میں اس موضوع کو رکھا گیا، اسی پس منظر میں اس کو سننے کی کوشش کریں. اور یہ انشاءاللہ تعالی اس موضوع کو بیان کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے فضیلت الشیخ مقبول احمد سلفی حفظہ اللہ، داعی مکتب توحید الجالیات الطائف سے. میں اشعار کے ساتھ دعوت دوں گا. جب گلستان کو لہو کی ضرورت پڑی، جب گلستان کو لہو کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی. پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں. اسی کے پس منظر میں مسلم پرسنل لا و یکساں سول کوڈ پر ہمارا کیا موقف ہونا چاہیے بتائیں گے فضیلت الشیخ مقبول احمد سلفی حفظہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما اتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا. گرامی قدر اساتذہ کرام، دعات حضرات، طلباء اعظام، بہت خوشی ہے اس مجلس میں آ کر. میں علم کے اظہار کے لیے نہیں آیا ہوں. جو دعات اور علماء اور مشائخ کی مجلس ہوتی ہے وہاں علم کا مذاکرہ ہوتا ہے، علم پہ تبادلہ خیال ہوتا ہے، علم کا اظہار نہیں ہوتا ہے. جب فضیلت الشیخ مقصود الحسن صاحب فیضی نے بات کی مجھ سے تو میرے دل میں آپ سے ملاقات کی خواہش پیدا ہوئی، اور آپ کے زیر نگرانی جو دعات ہیں، جو طلبہ ہیں روحانی انداز میں تربیت پا رہے ہیں، ان سے بھی ملاقات کرنے کی خواہش پیدا ہوئی. اسی سلسلے میں آپ کے دیار میں حاضر ہوں. اللہ تعالیٰ اس حاضری کو قبول فرمائے. اس پس منظر میں ایک اہم مسئلہ جو ہندوستان کے اندر اٹھا ہوا ہے اس کی وضاحت میں کرنا چاہتا ہوں. اللہ رب العزت نے جو دین، جو مذہب ہمیں عطا فرمایا ہے، وہ دین، وہ مذہب بالکل صاف اور شفاف ہے. اس مذہب کی راتیں دن کی طرح سفید اور اجالی. یہ مذہب بالکل واضح، اس کے مسائل بالکل واضح ہیں، اس کی امور بالکل واضح ہیں. اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح مذہب دیا ہے، صاف اور شفاف مذہب دیا ہے. اس پر کوئی انگلی اٹھائے برداشت نہیں کیا جائے گا، اس کے خلاف کوئی بولے برداشت نہیں کیا جائے گا، اس کے اندر کوئی تحریف کرے برداشت نہیں کیا جائے گا. یہ مذہب اللہ کی طرف سے دیا ہوا مذہب ہے. اس مذہب کا ایک خاص حصہ ہے جسے مسلم پرسنل لا کہا جاتا ہے. میں اس کی وضاحت کروں گا انشاءاللہ. اس سے پہلے ایک اہم بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. ایک ہے مسلم پرسنل لا، عام طور سے ہمارے طلبہ اور کچھ پڑھے لکھے لوگ بھی نہیں جانتے ہیں، میں اس کو واضح کرنا چاہتا ہوں. ایک ہے مسلم پرسنل لا اور ایک ہے مسلم پرسنل لا بورڈ. یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں.
مسلم پرسنل لا یہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا ہمارا آئلی اور شرعی قانون ہے. بات واضح ہے. مسلم پرسنل لا بورڈ یہ انسانوں کا بنایا ہوا ایک بورڈ ہے، ایک تنظیم اور ایک تحریک ہے. یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. ہم سپورٹ مسلم پرسنل لا کا کرتے ہیں مکمل طور پر. مسلم پرسنل لا بورڈ کا عام طور سے سپورٹ کرتے ہیں، یعنی اجتماعی شکل میں ہم سپورٹ کرتے ہیں. لیکن مسلم پرسنل لا یہ ہمارا اپنا شرعی قانون ہے، آئلی قانون ہے، خاندانی قانون ہے، شخصی اور ذاتی قانون ہے، جو اللہ رب العزت نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دیا ہے. بات واضح ہو گئی. مسلم پرسنل لا اور مسلم پرسنل لا بورڈ جب ہندوستان میں 1972 میں متبنہ بل پاس ہوا تھا، گورنمنٹ نے ایک بل پاس کر دیا کہ اگر کوئی کسی بچے کو گود لے لے، جو بچہ لے پالک کہلاتا ہے، متبنہ کہلاتا ہے، وہ بچہ اصل اولاد کی حیثیت سے مانا جائے گا اور وہ بچہ میراث میں برابر کا حقدار ہوگا. یہ بل گورنمنٹ نے پاس کیا. اسی پس منظر میں 1972 کے اندر سارے مسلمانوں نے ایک تحریک چلائی کہ ہمارے پرسنل لا کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے ایک بورڈ ہونا چاہیے. 1972 کے اندر ممبئی میں ایک کانفرنس ہوئی جس میں سارے مسلک کے لوگ شامل تھے. 1972 میں کانفرنس ہوئی اور اس میں تجویز پیش کی گئی کہ ایک بورڈ ہمارا ہونا چاہیے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے نام سے. وہاں پہ یہ تجویز پیش کی گئی. اس کے دوسرے ایک سال کے بعد حیدرآباد کے اندر 1973 کے اندر مسلم پرسنل لا بورڈ کا قیام عمل میں آیا. تو یہ بورڈ ایک الگ چیز ہے، مسلم پرسنل لا ایک الگ چیز ہے. یہ بات ذہن میں رہے. مسلم پرسنل لا اس میں 3 الفاظ ہیں. مسلم یہ قوم کے معنی میں، پرسنل یہ ذاتی اور شخصی کے معنی میں، لا یہ انگریزی لفظ ہے جس کے معنی قانون کے ہوتے ہیں، یعنی ہمارا شخصی، ذاتی اور آئلی قانون. اسلام کے وہ امور جو ہے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں وہ سارے امور اس کے اندر داخل ہیں. مثلا نکاح، طلاق، عدت، نان و نفقہ، خلا، زہار، ایلا، فسق، پرورش، ولایت، میراث، رضاعت، تعدد ازدواج اور جو ہے وصیت، ہبہ، حضانت، والدین، اولاد، زوجین ان لوگوں کے حقوق اور شفاء، وقف کے مسائل. یہ سارے جتنے خاندان اور آئلی امور سے متعلق ہیں وہ سارے امور ہمارے مسلم پرسنل لا کے اندر داخل ہیں. یہ مسلم پرسنل لا. اور دوسرا لفظ جو ہمارا موقف جہاں ہونا چاہیے مسلم پرسنل لا کے تعلق سے اور یکساں سول کوڈ کی طرف سے، تو مسلم پرسنل لا آپ کے سامنے ہے. یکساں سول کوڈ یہ ایک لفظ ہے. ہندوستان کے قانون میں 2 اہم قانون ہیں. ایک قانون ہے جس کو ہم سول کوڈ کہتے ہیں اور ایک دوسرا قانون ہے جسے کرمنل کوڈ کہتے ہیں. کرمنل کوڈ اور سول کوڈ. کرمنل کوڈ یہ الفاظ سے ہی واضح ہے، یہ جرائم کے تعلق سے ہے، جرائم، اور اس کے اندر بعض کچھ انتظامی امور آتے ہیں. اور سول کوڈ یہ سول کوڈ اس کے اندر معاشرتی، تمدنی اور معاملاتی مسائل آتے ہیں. اسی سول کوڈ کا ایک حصہ جو ہے پرسنل لا کہا جاتا ہے. سول کوڈ کا ایک حصہ ہے پرسنل لا. ہندوستان کے دستور کے مطابق اس سول کوڈ کا جو حصہ ہے پرسنل لا، اس کی روشنی میں کچھ اقلیتوں کو، جن میں مسلم قوم بھی ہے، ان کو آزادی حاصل ہے کہ یہ لوگ اپنے پرسنل لا پر عمل کریں. اگر حکومت میں مقدمات پیش کیے جائیں کورٹ کے اندر اور دونوں فریقین مسلمان ہو تو فیصلہ مسلمان کے پرسنل لا کے حساب سے کیا جائے گا. یہ ہمیں دستور ہند کے پرسنل لا سے یا سول کوڈ سے یہ بات جو ہے اور یہ حق ملتا ہے. لیکن شروع سے ہی ہندوستان کے اندر آپ جانتے ہیں ہندوستان کی جو بھارتیہ لا کمیشن ہے، جو قانون بنانے والی کمیٹی ہے، وہ چاہ رہی ہے کہ ہندوستان میں یکساں سول کوڈ آئے. یکساں سول کوڈ، یکساں یعنی ایک جیسا. سول شہری قانون کا مطلب قانون، ایک جیسا شہری قانون ہندوستان میں نافذ کیا جائے. اس کوشش میں بھارتیہ لا کمیشن شروع سے لگی ہوئی. لیکن یہ لا کمیشن ہمارے جو ہے خیر خواہی میں نہیں ہے، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے، اسلام کو توڑنے اور مسلمانوں کو اپنے دین سے منحرف کرنے میں لگی ہوئی ہے. آپ دیکھ لیں ہندوستان میں مسلمانوں نے کتنے سال حکومت کی؟ لگ بھگ 5
500 سال مسلمانوں نے حکومت کی. 500 سال میں ہندوستان کے اندر اکثریت ہندو قوم کی جو ہے تعداد ہے, اکثریت. ان 500 سالوں میں کسی بھی ہندو کو مسلم پرسنل لا کا جو ہے پابند نہیں بنایا گیا, کسی کو مجبور نہیں کیا گیا کہ ہندو لا کو چھوڑ کر کے مسلم لا کا پابند بنے, کسی کو نہیں مجبور کیا گیا. پھر مسلم حکومت کے بعد جب برٹش حکومت آئی, یہ لوگ تقریباً 175 سال حکومت کیے. ان جو ہے ادوار میں, ان سالوں کے اندر بھی برٹش حکومت نے مسلمانوں کو اپنے پرسنل لا پہ عمل کرنے کی اجازت دی اور ہندو کو ہندو پرسنل لا پہ عمل کرنے کی اجازت دی. لیکن جب دیش آزاد ہو گیا, ملک آزاد ہو گیا, تو آزادی کے وقت سے ہی مسلمان کے حقوق کو ختم کرنے یا مسلمان کی تعداد کو کم کرنے یا مسلمان کو دین سے برگشتہ کرنے یا مسلمان کو ہندو بنانے کی سازش شروع سے کی گئی. یہی وجہ کہیں پر مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا تاکہ اس کی تعداد کم ہو جائے, کہیں پر جو ہے مسلمانوں پر جو ہے ہندوانہ قانون نافذ کرنے کی کوشش کی گئی تاکہ یہ مسلم سے ہندو میں کنورٹ ہو جائے. کہیں آپ دیکھیں شروع ہی میں ہندوستان پاکستان کی تقسیم کی گئی تاکہ یہ لوگ جو ہمارا پیچھا چھوڑ دے, ان کی تعداد ختم ہو جائے اور ہماری برتری ہندوستان میں قائم رہے. تو بہت ساری سازشیں وہاں پر کی گئی. مسلمانوں کو ہندوستان کی آزادی کے وقت سے ہی اپنے پرسنل لا کے متعلق بڑی تشویش لاحق تھی, بڑے سوچ و فکر میں تھے کہ دیش تو ہم آزاد کر لیں گے, ہم سب لوگ مل کر, ہندو مسلمان سکھ عیسائی, لیکن آزادی کے بعد ہمارا جو مسلم پرسنل لا ہے ہم اس کی حفاظت کیسے کریں گے, بڑی تشویش تھی. لہٰذا کانگریس کے دور حکومت میں کانگریس ورکنگ کمیٹی نے لگ بھگ 1931 کے اندر جو ہے ایک قرارداد پیش کیا کہ کچھ ایسا قانون بنایا جائے کہ جو ہے پرسنل لا کی حفاظت ہو, سب کے پرسنل لا کی حفاظت ہو. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں شروع دور سے آج تک پرسنل لا کی حفاظت اور خاص طور سے مسلم پرسنل لا کی حفاظت نہیں ہو سکی ہے. آئے دن جو ہے کوئی نہ کوئی فتنہ, کوئی نہ کوئی فساد اور کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر یکساں سول کوڈ کی بات کی جاتی ہے اور مسلم پرسنل لا کو جو ہے خطرے میں ڈالا جاتا ہے, مسلمانوں کے جذبات کو بھڑکایا جاتا ہے, مسلمانوں کے جذبات سے کھیلا جاتا ہے اور کوشش کی جاتی ہے کہ کسی بھی طریقے سے یکساں سول کوڈ آ جائے. یہ یکساں سول کوڈ کیا چیز کیا ہے, کیوں بات اس پہ اٹھائی جاتی ہے, آپ کو میں ذکر کر دوں. دستور ہند کے اندر دفعہ 44 ہے 44. اس دستور کے اندر یہ لکھا گیا ہے کہ ریاست کوشش کرے دھیرے دھیرے ایک جیسا شہری قانون نافذ کرے. یہ 44 دستور کے اندر لکھا ہوا. اسی دستور کی وجہ سے یہ لوگ اتنا چلاتے ہیں, یہ لوگ اسی دستور کی بنیاد پر جو ہے یہ حکومت یہ آواز اٹھاتی ہے کہ اس دستور کو نافذ کیا جائے کیونکہ یہ دستور میں لکھا گیا ہے. جبکہ دستور 25 میں یہ لکھا گیا ہے کہ ہر مذہب کو, ہر قوم کو, ہر جو ہے یونٹی کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی مکمل آزادی ہے. 24 میں یہ لکھا گیا ہے. اگر 44 یہ کہتا ہے تو 25 یہ کہتا ہے کہ ہمیں مکمل آزادی ہے, ہم اپنے مذہب پر عمل کریں گے اور شروع سے لے کر آج تک ہم اپنے 25ویں دفعے پہ عمل کرتے آ رہے ہیں. لہٰذا 44 اس کے مخالف بھی ہے, مذہب مخالف ہے, دستور کے مخالف ہے, آئین کے مخالف ہے اور جتنے بھی قوم کے لوگ رہتے ہیں ان سارے قوم کے جو ہے قومی قوانین کے مخالف ہے. تو یکساں سول کوڈ یہ جو ہے اصل میں ایک بہانہ ہے یکساں سول کوڈ نافذ کرنے کا اور مسلمانوں کو جو ہے اپنے دین سے برگشتہ کرنے کا. ایک طرح سے ایک بہانہ پیش کیا جاتا ہے اس کوڈ کو. ایک تو دستور میں بھی لکھا گیا ہے, ایک بہانہ پیش کیا جاتا ہے کہ جب یورپ میں ایک جیسا قانون ہے, سارے لوگ ایک قانون کے پابند ہو کر کے زندگی گزار رہے ہیں, تو ہندوستان میں یکساں سول کوڈ کیوں نہیں آ سکتا ہے؟ ساری قوم ایک قانون کے تحت کیوں نہیں چل سکتی ہے جب یورپ میں اس طریقے سے چل رہا ہے؟ اور کہتے ہیں کہ اگر اس طرح سے ہو جائے تو قومی یکجہتی پھیلے گی, رنگ و نسل کا امتیاز ختم ہوگا, قوم و ملت کی تفریق ختم ہوگی اور یہاں جو ہے سارے لوگ ایک رنگ میں, ایک طور میں, ایک طریقے میں اور ایک ہی ڈھنگ میں زندگی گزاریں گے جیسے لگے گا بھائی چارہ ہے, عالمی بھائی چارہ ہے, بین الاقوامی بھائی چارہ ہے اور جو ہے سارے لوگ جو ہے ایک ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. یہ بہانہ. حالانکہ ہندوستان آپ دیکھیں کتنے مذاہب ہیں, کتنی قومیں ہیں,
کتنی قومیں، کتنی تہذیبیں ہیں. یورپ کی تو کوئی مثال ہی پیش کی جا سکتی ہے. یورپ میں چند چیزیں ہوں گی، ہندوستان میں ہزاروں اور لاکھوں چیزیں ہیں، ہزاروں قومیں ہیں، ہزاروں تہذیبیں ہیں، ہزاروں بولیاں ہیں، ہزاروں قوانین ہیں، ہزاروں تہذیب و ثقافت ہے. یورپ کی مثال کبھی نہیں فٹ ہو سکتی ہے. ہندوستان کو خاص طور سے سعودی عرب والے اور دنیا والے بھی عجائب والا ملک کہتے ہیں، عجیب و غریب ملک کہتے ہیں. پوری دنیا میں کوئی مثال نہیں ہوگی، ہندوستان میں مثال ہوگی. سب سے زیادہ غریب دیکھنا ہو ہندوستان چلے جائیں، سب سے زیادہ امیر دیکھنا ہو ہندوستان دیکھ لیں، سب سے زیادہ خطرناک ٹیررسٹ دیکھنا ہو ہندوستان چلے جائیں، سب سے زیادہ متقی ولی اللہ پرہیزگار دیکھنا ہو ہندوستان چلے جائیں. یہ عجیب و غریب ملک ہے، عجیب ملک ہے. اس ملک کو دوسرے کسی بھی ملک پہ قیاس نہیں کیا جا سکتا، نہ پاکستان پر، نہ بنگلہ دیش پر، نہ یورپ پر، نہ خلیجی کسی بھی ممالک پر اس کو قیاس نہیں کیا جا سکتا. یہ ایک بہانہ ہے یکساں سول کوڈ نافذ کرنے کا، اور ایک بہانہ ہے مسلمانوں کو اپنے دین اور مذہب سے دور کرنے کا. یکساں سول کوڈ آ جائے سب سے پہلے فرقہ وارانہ فساد پھیلے گا، اور فرقہ وارانہ فساد کی وجہ سے پورا ملک، پوری قوم، سارے لوگ ایک دوسرے سے دستے گریباں ہو جائیں گے، ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑے اور تنازعات پر اتر جائیں گے. خیر کا جو ہے کوئی پہلو نہیں رہے گا، سارے لوگ ایک دوسرے سے قتل و غارت گری اور ایک دوسرے کے پیچھے پڑ جائیں گے، اور قوم و ملت تباہ ہو جائے گی. اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یکساں سول کوڈ ہندوستان میں شروع سے بتدریج کس طرح سے کوشش کی گئی نافذ کرنے کی، اور بات کہاں تک پہنچ گئی ہے. ملک میں ویسے شروع ہی سے کوشش کی گئی ہے کہ یکساں سول کوڈ ایک جیسا قانون نافذ کیا جائے، شروع سے کوشش کی گئی. اور میں نے آپ کو بتایا کہ ہندوستان میں 1950 کے اندر ہندو کوڈ بل پیش کیا گیا. 1950 کے اندر اس وقت کا جو وزیر قانون تھا مسٹر یائسکر، اس نے کہا تھا کہ اس وقت ہندو قوانین میں جو اصلاحات کی جا رہی ہیں ان قریب یہ سارے قوانین پوری قوم پر نافذ کر دیے جائیں گے. اس وقت 1950 کی یہ بات ہے، اس وقت کے وزیر قانون نے کہا تھا. اور پھر جب 1963 میں مرکزی حکومت نے مسلم پرسنل لاء میں اصلاح کے لیے کمیشن بھی بیٹھا دیا تھا. 1963 میں مسلم پرسنل لاء جو ہمارا شرعی آئلی قانون ہے اس کی جانچ پرکھ کرنے کے لیے، نعوذ باللہ یہ کون ہوتا ہے اسلام پہ جو ہے انگلی اٹھانے والے، اسلامی قانون کو چیک کرنے والے، یہ بھارتی کمیشن، لا کمیشن یا مرکزی حکومت، یہ کون ہوتے ہیں جو ہمارے مذہب کو چیک کرے، ہمارے قرآن کو چیک کرے. ایک کہا گیا ہے کہ اگر یکساں سول کوڈ نافذ ہو جائے، احادیث اپنی طرف کم سے کم 40 قرآن کی آیتوں کا انکار ہو جائے گا، کم سے کم، اور نہ جانے اس کے علاوہ کتنی آیتیں اس زمرے میں آئیں گی. کم سے کم 40 آیتوں کا انکار جو طلاق سے متعلق ہے، عدت سے متعلق ہے، مہر سے متعلق ہے، جو وراثت سے متعلق، کم سے کم 40 آیتوں کا انکار لازم آئے گا. یکساں سول کوڈ، ایک مسلمان اگر ایک آیت کا بھی انکار کر دے وہ مسلمان نہیں ہے. 40 آیتیں، یہ اگر ہندوستان کے مسلمان یکساں سول کوڈ مان لے، تسلیم کر لے، اس کا مطلب ہوا ہندوستان میں کوئی مسلمان نہیں رہا. کیا ہم یکساں سول کوڈ تسلیم کریں گے؟ کبھی نہیں تسلیم کر سکتے ہیں. ہمیں اپنا پرسنل لا جو مسلم پرسنل لا ہے اللہ کا دیا ہوا، اس پر ہم راضی برضا ہیں اور اسی کے ماتحت، اسی کے سائے میں اپنی زندگی گزارنے کے لیے تیار ہیں. ہم مسلمان میں کوئی آدمی یکساں سول کوڈ کا تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اسلام اس کی اجازت بھی نہیں دیتا ہے. تو جب مرکزی حکومت نے 1963 میں اصلاح کے لیے کمیشن بیٹھا دیا، مسلم پرسنل لاء کی اصلاح کے لیے کمیشن بیٹھایا، دیکھیں 1972 میں اس کا نتیجہ سامنے آیا، متبنہ بل پاس کیا. یعنی جو مسلمان اسلام کے خلاف تھا، لے پالک کو اصل اولاد کا درجہ دیا جائے، جبکہ قرآن نے اس کا انکار کیا. متبنہ اولاد، لے پالک وہ اصل اولاد نہیں ہے، اس کو میراث میں حصہ نہیں ملے گا، وہ اپنی اولاد کا درجہ نہیں ملے گا. وہ جو آدمی گود لیا ہے، جو آدمی اس کا اصل بیٹا نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا. لیکن الحمدللہ وہ سارے مسلمانوں نے مل کر ہندوستان میں آواز اٹھائی، اور یہ بل جو ہے لگ بھگ 1 سال کے بعد یہ بل ختم کر دیا گیا. اسی پس منظر میں مسلمانوں نے آواز اٹھائی کہ ہمارا ایک بورڈ ہونا چاہیے، ہماری ایک کوئی کمیٹی ہونی چاہیے جس کے ذریعہ ہندوستان کی گورنمنٹ تک اپنی بات پہنچا سکے. اسی تناظر میں 1972 میں ممبئی میں سارے لوگوں نے مل کر کے ایک اجلاس قائم کیا، اور اس میں یہ بات پاس ہوئی کہ جو ہے مسلم پرسنل لاء بورڈ کا قیام عمل میں لایا جائے. اس کے 1 سال کے بعد حیدرآباد میں 1973 کے اندر آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کا قیام عمل میں آیا. تو الحمدللہ جو ہے متبنہ بل کو مسلمانوں نے کینسل کیا. پھر
پھر جو ہے یہ متبنہ بل 4-5-6 مہینے کے بعد کانگریس کی حکومت میں دوبارہ پیش کیا کہ پھر سے مسلمان کو مجبور کرو کسی طریقے سے، دھیرے دھیرے اس کے پرسنل لا سے دور کرو، مجبور کرو۔ 4-5 مہینے کے بعد پھر یہ بل پیش کیا گیا، لیکن مسلمانوں نے پھر آواز اٹھائی، کانگریس کی حکومت میں یہ بات جو ہے ختم ہو گئی۔ 1985 میں ایک بہت بڑی آواز اٹھی شاہ بانو کیس کا، آپ جانتے ہوں گے، بہت بڑا مسئلہ پیش ہوا۔ شاہ بانو نے جو ہے مقدمہ دائر کیا جب اسے طلاق ہو گئی تھی کہ ہمیں طلاق کے بعد بھی نان و نفقہ ملنا چاہیے، اور حکومت نے اسے تسلیم کر لیا۔ یہ مسلم پرسنل لا میں مداخلت تھی، بہت بڑی مداخلت تھی۔ اس وقت جو ہے شاہ بانو کے لیے طلاق کے بعد بھی یہ اجازت مل گئی کہ اس کا شوہر خرچہ دے گا، جبکہ اسلام میں جب جو عورت مطلقہ ہو گئی، شوہر سے جدا ہو گئی، اس کے لیے نان و نفقہ نہیں ہے، اس وقت تک اسے خرچہ دینا پڑے گا جب تک وہ کسی سے شادی نہ کر لے۔ لیکن الحمدللہ مسلمانوں نے جو ہے بڑی تگودیگی، سارے لوگ ایک زبان ہو کر ایک بولی کے ساتھ آواز اٹھائی۔ 1 سال کے بعد جو ہے 1985 کا معاملہ تھا، 1986 میں یہ بل بھی مسترد کیا گیا۔ پھر ابھی آج کل اتراکھنڈ کی لڑکی سائرہ بانو، اس نے مقدمہ پیش کیا، سپریم کورٹ میں مقدمہ دائر کیا۔ جب اس کو اس کے شوہر نے خط کے ذریعہ 3 طلاق دیا تو اس نے مقدمہ دائر کیا کہ یہ 3 طلاق نہیں ہونی چاہیے، میرے شوہر نے مجھے طلاق دی اور مجھ سے ایک جھٹکے میں مجھ سے دور ہو گیا، میرے بچے بے سہارا ہو گئے، میں بے سہارا ہو گئی، میں کہاں جاؤں گی؟ یہ 3 طلاق ختم ہونی چاہیے۔ اور پھر حلالہ کا مسئلہ ذکر کیا، یہ حلالہ بھی ختم ہونا چاہیے۔ اس کو لے کر ہندوستان کے اندر گورنمنٹ جو ہے کافی جو ہے اس پر آواز اٹھائی، اور گورنمنٹ کو دوبارہ پھر سے ایک مسئلہ اٹھانے کا، پھر سے یکساں سول کوڈ کی بات کرنے کا، پھر سے یکساں سول کوڈ مسلمانوں پر نافذ کرنے کا ایک اچھا بہانہ مل گیا۔ یہ ہماری کوتاہی ہے، ہم اپنے پرسنل لا کو نہیں جانتے ہیں۔ ہمارا مسلم پرسنل لا بورڈ موجود ہے جو ہمارے پرسنل لا کی حفاظت کر سکے۔ آج سے 44 سال پہلے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا قیام عمل میں آیا تھا۔ 44 سال پہلے سارے مذہب کے لوگ اس میں شامل تھے۔ میں کہنا نہیں چاہتا ہوں، لیکن ہمارے احباب ہیں، میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، اس پہلو میں نہیں جاؤں گا، ورنہ ابھی جو حالات ہیں ہمیں مسلم پرسنل لا بورڈ کا ساتھ دینا چاہیے، لیکن اس کے منفی کردار ہیں۔ 44 سال میں آج تک یہ چند مسئلے بھی حل نہیں کر سکا، نہ بابری مسجد مسئلہ حل کر سکا، نہ جو ہے بہت سارے مسائل ہیں، مساجد کے، مدارس کے، وقف کے، بہت سارے مسائل ہیں، کسی کو نہیں حل کر سکا۔ یہ اپنی فقہ چلاتے ہیں، اپنا مسئلہ چلاتے ہیں۔ ان کی جتنی کمیٹیاں ہیں، دارالقضا کمیٹی ہو، یا ان کی کمیٹی ہے اصلاح معاشرہ کی کمیٹی ہے، دارالقضا کی کمیٹی جو ہے کئی شہروں میں ان کے برانچ چل رہے ہیں، اصلاح معاشرہ کی کمیٹی اور خواتین کی کمیٹی، اور پھر ان کے پاس ایک کمیٹی ہے قانون تدوین کرنے کی، قانون بناتے ہیں یہ لوگ، اور انہوں نے قانون تدوین بھی کیا، بنایا بھی ہے مجموعہ قوانین اسلامی کے نام سے۔ یہ مجموعہ قوانین اسلامی، اس قانون کو مکمل حنفی فقہ کی روشنی میں ترتیب دیا گیا ہے، اور مسلم پرسنل لا کے جتنے امور ہیں، مہر، طلاق، عدت، حلال، یہ سارے امور کو حنفی فقہ کی روشنی میں ترتیب دیا ہے۔ اب ہم لوگ آواز اٹھا رہے ہیں تو کہا جا رہا ہے کہ اب اس میں فقہ سلفی کو بھی شامل کیا جائے گا، فقہ جعفری کو بھی شامل کیا جائے گا، فقہ جو ہے کیا کہتے ہیں شافعی کو، اور دوسری فقہ کو بھی شامل کیا۔ بات اٹھا مطلب کر رہے ہیں، ہمیں تسلی دی جا رہی، لیکن انہوں نے یہ قوانین کا مجموعہ تیار کر کے جو ہندوستان کے مسلم وکلا ہیں، جو کورٹ میں، عدالت میں کام کرتے ہیں، ان تک پہنچائے ہوئے ہیں، ان کے کان بھرے ہوئے ہیں کہ اگر تمہارے پاس طلاق کا مسئلہ آئے تو اس حساب سے فیصلہ کرنا، یہ آواز اٹھانا، یہ بات کہنا، اور باقاعدہ ان لوگوں کی بورڈ والوں کی میٹنگ بھی ہوتی ہے۔ یہ بورڈ، اس بورڈ کے اندر تقریباً 250 ممبران ہیں، 44 سالہ دور سے لے کے اس کے ممبران 250 تقریباً ہیں۔ ان میں چند لوگ اہل حدیث ہوں گے، سارے کے سارے حنفی ہیں۔ 44 سال سے اس بورڈ پر حنفیت کا قبضہ ہے، حنفیت کا پیغام پھیلایا جا رہا ہے اپنے اصلاح معاشرہ کمیٹی کے ذریعے، دارالقضا کمیٹی کے ذریعے، اور مجموعہ تدوین قوانین کے ذریعہ، اور جو ہے ان کا سماہی رسالہ نکلتا ہے خبر نامہ۔ اب دیکھ سارے ان کے وہی مضامین ہوتے ہیں، وہی چیز، کبھی اہل حدیث کا کوئی مضمون نہ شائع کرتے ہیں نہ مطالبہ کرتے ہیں۔ چند ممبران ہیں، اہل حدیث کے چند ممبران کو اس میں شامل کیا گیا ہے۔ ابھی چند دن پہلے کلکتہ میں اس کا 25واں کانفرنس ہوا، 25واں اجلاس ہوا ہے۔ تو یہ لوگ اپنی ہی باتوں کو منوانے میں لگے ہوئے ہیں
جو ہمارا مسلم پرسنل لا ہے، جو مسلمانوں کی صحیح ترجمانی ہونی چاہیے، وہ آج تک صحیح ترجمانی نہیں ہوئی ہے۔ پھر بھی اجتماعی طور پہ اس بورڈ کا ہمیں ساتھ دینا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ بورڈ چاہے جس صورت میں بھی ہو مسلم پرسنل لا کے لیے بنایا گیا ہے۔ ہمارا بھی حق ہے، جیسے ان کا حق ہے ویسے ہمارا بھی حق ہے کہ ہم اس کا ساتھ دیں اور اس کے ذریعہ حکومت تک اپنی بات کو پہنچائیں۔ تو یہ جو ہے یکساں سول کوڈ جو حکومت چاہتی ہے اس کو نافذ کرنا، دراصل یہ اسلام کے خلاف ہے اور دستور کے خلاف بھی ہے۔ ہم مسلمان کبھی بھی اس کو تسلیم نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ یکساں سول کوڈ مسلم پرسنل لا کے بالکل الٹ ہے، بالکل الٹا اور بالکل اس کے مخالف ہے، اور ہم اس کو جو ہے کبھی بھی تسلیم نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کے ذریعہ جو ہے مسلمانوں میں کفر و الحاد پھیلانا چاہتے ہیں، اس کے ذریعہ مسلمانوں میں ہندوت کو پھیلانا چاہتے ہیں، ہندو تہذیب کو پھیلانا چاہتے ہیں، اور ہندو قانون کو مسلمانوں پر تھوپنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کو اسلامی قانون سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ یہ دراصل ایک گہری سازش ہے جو ہندو کی جو ہے مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ اس کے ذریعہ جو ہے یہ لوگ چاہتے ہیں کہ مسلمان اپنے دین سے برگشتہ ہو جائیں۔ آپ جانتے ہیں یہ ہندو تو کی بعض تنظیمیں، بلکہ سب کہہ لیں RSS، بجرنگ دل یا جو ہے وشو سینا، خاص طور سے جو ہے BJP، خاص طور سے جو ہے بجرنگ دل اور VHP، ان لوگوں نے دعویٰ کیا ہے کہ 2020 تک ہم پورے ہندوستان کے مسلمانوں کو ہندو بنا دیں گے۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہے، اور ان لوگوں کا منصوبہ ہے کہ ہم کسی بھی طریقے سے چاہے یکساں سول کوڈ نافذ کریں، چاہے بعض علاقوں میں جہاں خاص طور سے زیادہ مسلمان ہیں، آسام میں اور دوسرے اسٹیٹ میں، وہ لوگ چاہتے ہیں کہ فیملی پلاننگ مسلمانوں پر نافذ کیا جائے، ان کی تعداد کم ہوگی، ان کو ختم کریں گے۔ تو فیملی پلاننگ کے ذریعہ یا کہیں پر قتل عام کے ذریعہ، جیسے گجرات میں ہوا، ایک ساتھ جو ہے ایک دن میں 2000 تقریباً 44 مسلمان مارے گئے۔ اتنی تعداد تو ہماری اس علاقے میں ختم ہو گئی۔ اور مظفر نگر کا جو ہے واقعہ ہے یا دوسری جگہ جو فرقہ وارانہ فساد مذہب کے نام پر جو ہے کیا جا رہا ہے، ان تمام چیزوں کے ذریعہ کوشش ہے کہ مسلمان کو یا تو کم کرو، یا تو مسلمان کو اس ملک سے جو ہے باہر کرو، یا تو مسلمان کو کسی طریقے سے ہندو میں کنورٹ کرو۔ یہ ساری کوشش ہے، اسی کوشش کے تناظر میں یہ یکساں سول کوڈ بھی ہے۔ یکساں سول کوڈ دیکھیں، یہ ہندو تنظیم جتنی بھی متشدد تنظیمیں ہیں سب کا منصوبہ ہے، اور تعجب کی بات ہے جو ابھی برسر اقتدار حکومت BJP، اس کے ایجنڈے میں جو ہے یکساں سول کوڈ ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ شروع سے BJP حکومت کوشش کر رہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے یکساں سول کوڈ ہندوستان میں نافذ کر دیا جائے، ہندوستان میں مسلمانوں پر نافذ کر دیا جائے، ہندوؤں پر بھی نافذ کر دیا جائے، اور جو ہے اور گجرات ہائی کورٹ نے مرکزی حکومت کو آرڈر بھی دے دیا ہے کہ ہندوستان میں یکساں سول کوڈ نافذ کر دیا جائے۔ یہ ہائی کورٹ کا فیصلہ، گجرات کے ہائی کورٹ کا فیصلہ۔ تو یکساں سول کوڈ جو ہمارے اسلام کے اور ہمارے ایمان کے، ہمارے دین و مذہب کے اور ہمارے ملک کے خلاف ہے۔ اس یکساں سول کوڈ کی بہت ساری خرابیاں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو آپ دیکھ لیں، ہندوستان مختلف مذہب، مختلف تہذیب اور مختلف جو ہے قوم کا ملک ہے۔ اس میں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، قادیانی، شیعہ، مجوسی، جین مذہب، پارسی، کتنے مذاہب رہتے ہیں۔ پھر ان تمام مذہبوں میں کئی فرقے ہیں۔ ان تمام مذہب اور ان تمام فرقوں کے اندر آئلی قانون، متعدد آئلی قانون، الگ الگ شادی کرنے کے، کسی کے یہاں تو بھائی بہن سے بھی شادی کی جا رہی ہے ہندوستان میں۔ اور ہندوؤں کے لیے اگر ہندو میرج ایکٹ کے تحت صرف ایک شادی ہے تو مسلمانوں کو اپنے پرسنل لا کی روشنی میں کم سے کم 4 شادی کرنے کی اجازت ہے۔ اگر ہم یکساں سول کوڈ نافذ کرتے ہیں تو دراصل وہی ہندو میرج ایکٹ آئے گا اور ہمیں بھی ایک شادی پر مجبور ہونا پڑے گا۔ یہ اسلامی شریعت، اسلامی آئلی قانون اور مسلم پرسنل لا کے خلاف ہے۔ اس کی بڑی خرابیاں ہیں۔ ہندوستان کے اندر جتنے بھی مذاہب ہیں، یہ سارے مذاہب مل کر کے ہندوستان بنتا ہے۔ جب ہم ایک قانون نافذ کر دیں گے تو جو مختلف نسل، مختلف رنگ، مختلف قوم اور مختلف تہذیب کی وجہ سے ہندوستان کے اندر ایک خوشنما امتزاج بنتا ہے اور ایک خوشنما ماحول اور ایک جو ہے خوشگوار ایک گلدستہ بنتا ہے، وہ ٹوٹ جائے گا۔
وہ تہس نہس ہو جائے گا. ہندوستان کا حسن مزاج یا ہندوستان کا حسن یا ہندوستان کی خوبصورتی ختم ہو جائے گی. ہندوستان میں مثال دی جاتی ہے، بڑی زبانیں ہیں، بڑے قوموں ہیں، بڑے مذاہب ہیں، بڑی تہذیبیں، یہ ہندوستان کا حسن ہے. اگر یکساں سول کوڈ آ جائے گا تو فرقہ وارانہ فساد پھیلے گا، اور وہ حسن ہندوستان کا وہ بالکل پارا پارا اور چیرا چیرا ہو کر کے رہ جائے گا. تو ہندوستان کے اندر جو ہے اگر یکساں سول کوڈ آئے گا بھی تو انتشار پھیلے گا. اگر یکساں سول کوڈ نافذ کیا جائے گا تو فرقہ پرستی پھیلے گی. اگر ہندوستان کے اندر یکساں سول کوڈ لایا جائے تو قتل و غارت گری کا بازار گرم ہوگا. ہندوستان کے اندر یکساں سول کوڈ کبھی بھی نہیں آ سکتا. یہ ملک کی یکجہتی اور سالمیت کے خلاف ہے. یہ ملک کی یکجہتی اور سالمیت کے خلاف. ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. ابھی یکساں سول کوڈ نہیں ہے مکمل طور پر، تدریجاً کوشش کی جا رہی ہے. لیکن آپ اپنے جو ہندوستان سے تعلق رکھتے ہیں آپ دیکھیں، اگر کوئی مسلم لڑکا ہندو لڑکی کو لے کے بھاگ جاتا ہے کیسا ماحول ہوتا ہے؟ تناؤ، جھگڑا، لڑائی، فتنہ فساد، کیس مقدمے، یہاں تک کہ قتل کی بھی نوبت آ جاتی ہے. اگر یکساں سول کوڈ آ جائے، شادی بیاہ کا کوئی نظام اور کوئی سسٹم نہیں رہے گا. کسی لڑکی کا ہاتھ پکڑ لیا، کوئی کسی کے ساتھ بھاگ گیا، کوئی کورٹ میرج کر رہا ہے، ماں باپ منہ دیکھتے رہ جائیں گے اور بیٹی اس کے سامنے ٹرین پہ بیٹھ کے، جہاز پہ بیٹھ کے اور جو ہے باغی جا رہی ہے کسی کے ساتھ. اس سے کیا ہوگا؟ آپس میں بستی میں جھگڑا لڑائی، قوموں میں جھگڑا لڑائی، تنازع اور فرقہ فساد، قتل و غارت گری کا ایک ماحول، ایک منظر ہندوستان کے اندر دیکھنے کو ملے گا آپ کو. تو یہ ہندوستان کے اندر کبھی بھی یہ جو ہے لوگوں کے لیے بھی مناسب نہیں ہے، قوموں کے لیے بھی مناسب نہیں ہے، اور ہمارے لیے تو بالکل اسلام مخالف ہے. اور ہم اس بات کو یقین سے اور دعوے کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اگر یکساں سول کوڈ آیا تو یکساں سول کوڈ وہ امریکہ کا نہیں ہوگا، برٹین کا نہیں ہوگا، یہ ہندو کا یکساں سول، ہندوؤں کا قانون نافذ کیا جائے گا. جیسے 1950 کے اندر جو ہے وزیر قانون مسٹر یاسکر نے کہا تھا کہ آج جو قوانین میں اصلاح کی جا رہی ہیں عنقریب ہندوستان کی ساری قوموں پر نافذ کیا جائے گا. مجھے یقین ہے، 100% یقین ہے کہ وہی قانون مسلمانوں پر نافذ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یکساں سول کوڈ کے نام پر وہی قانون ہمارے اوپر بھی نافذ کیا جائے گا. اگر یکساں سول کوڈ آ جائے کیا ہوگا؟ شادی کا، نکاح کا اور طلاق کا، عدت کا، مہر کا، نان و نفقہ کا، وراثت کا کوئی منظر ہوگا، کوئی تصور ہوگا، کوئی تعلیم، کوئی معنویت رہ جائے گی؟ کچھ نہیں رہے گا. آزادی ہو جائے گی. جس سے شادی کرو، جس کو لے کے بھاگ جاؤ، جس کو اولاد بنا لو، اصل اولاد ہو جائے گی. جس کی زمین پر قبضہ کر لو، یعنی جس کی لاٹھی اس کی بھینس، وہ قانون چلے گا، طاقت چلے گی، حیثیت چلے گی. کوئی جو ہے صحیح طریقے سے کوئی قانون، کوئی نظام اور کوئی طریقہ نہیں رہے گا. بالکل فتنہ فساد کا منظر ہوگا اور ہندوت پھیلایا جائے گا اس کے ذریعے. ابھی ہم کم سے کم اپنے پرسنل لا کی روشنی میں وندے ماترم نہیں کہتے ہیں، لیکن کل انکار نہیں کر پائیں گے. جب یکساں سول کوڈ کی بات آئے گی، کالج کے اندر، یونیورسٹی کے اندر، اسکولوں کے اندر لازمی طور پر وندے ماترم کہا جائے گا. لازمی طور پر ہندوستان کے قانون میں، آئین میں لکھ دیا جائے گا کہ تمہیں اگر کالج میں پڑھنا ہے، یونیورسٹی میں پڑھنا ہے، ہمارے اسکول میں آنا ہے، ایڈمیشن لینا ہے تو وندے ماترم کہنا پڑے گا. ہمارے ایمان کے جو منافی ہیں ہم مسلمان کبھی اس کو نہیں کہہ سکتے ہیں. لہٰذا ہم یکساں سول کوڈ تسلیم ہی نہیں کریں گے. یکساں سول کوڈ ہمارے اسلام کے خلاف ہے. آج ہندوستان میں کم سے کم ہم صحیح سے عبادت کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اسلامی نظام کو فالو کر رہے ہیں. یکساں سول کوڈ آنے کے بعد نہ صرف وندے ماترم کہنا پڑے گا بلکہ سوریہ نمسکار کرنا پڑے گا. سورج کو نمسکار. آپ کو گائے کو معبود ماننا پڑے. کہے گا یہ ہماری گائے جو ہے گائے ماتا ہے، بھگوان ماننا، معبود ماننا پڑے گا. آپ کو زمین کو، اس زمین کو جو ہے ماترم، یعنی اس کو پرنام، اس کو جو ہے اس کو معبود اور اس کی عبادت پوجا کرنی پڑے گی. جن چیزوں کی یہ لوگ عبادت کرتے ہیں، معبود تسلیم کرتے ہیں، ہمارے اوپر بھی وہ چیزیں لاگو ہو جائیں گی. ہمیں بھی مجبوراً اور جو ہے نہ چاہتے ہوئے بھی ان چیزوں کو تسلیم کرنا پڑے گا. اور پھر جو ہے کوئی معاملہ تو یہاں تک پہنچ جائے گا کہ امریکہ میں جو چیز ہو رہی ہے اور جو کام، جو قانون، جو طریقہ اپنایا جا رہا ہے یہاں بھی آ جائے گا. لڑکا لڑکا سے شادی کرے گا، لڑکی لڑکی کے ساتھ بھاگے گی. ہم جنس پرستی کا ماحول گرم ہوگا کیونکہ کوئی قانون نہیں رہے گا، کسی کا پرسنل لا نہیں،
کسی کا پرسنل لا نہیں چلے گا. اس میں سب سے بڑا نقصان اگر کسی کا ہوگا تو صرف مسلمانوں کا ہوگا. ہندو کو کیا پڑی ہے, ہندو مذہب پر عمل کرے تو ہندو, نہ کرے تو ہندو, پنڈت اور ہندو کہلائے گا. لیکن اسلام ایسا نہیں ہے. مسلمان وہی ہوگا جو حرف حرف قرآن پر عمل کرے گا. ایک آیت کا بھی انکار کرنے والا, یہ جو آئلی قانون ہے اسلام کا ایک منظم سسٹم ہے, آئلی قانون ہے, بہت ساری حدیثیں اس سے متعلق ہیں, بہت ساری آیات اس سے متعلق ہیں. اگر ہم یکساں سول کوڈ کو نافذ کرتے ہیں, تسلیم کرتے ہیں, تو آئلی قانون سے متعلق جتنی بھی آیات ہیں, جتنے بھی احادیث ہیں, سب کا انکار لازم آئے گا. اور ایک مسلمان قرآن کی آیتوں کا انکار کر کے, احادیث کا انکار کر کے کبھی مسلمان نہیں رہ سکتا ہے. اور یہ جو ہے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ مسلم پرسنل لا ہمارا اللہ کا دیا ہوا قانون ہے. اس قانون کے لیے ہم کسی بھی قانون کو ٹھکرا دیں گے, کسی بھی حکومت کو ہم ٹھکرا دیں گے, اور کسی سے بھی مقابلہ کرنے کے لیے انشاءاللہ ہم ہمت رکھتے ہیں, تیار ہیں. جس طریقے سے نافذ کرنا چاہیں انشاءاللہ کسی بھی طریقے سے ہم نافذ نہیں ہونے دیں گے. انشاءاللہ ابھی عزم لیتے ہیں, ابھی ارادہ کرتے ہیں, انشاءاللہ کسی بھی جہت سے بات اٹھی اور کہیں بھی اس بات کو اٹھائی گئی یکساں پرسنل لا کی, چاہے جو ہے کسی بھی اسٹیٹ میں, اگر پورے ہندوستان میں نہ صحیح کسی اسٹیٹ میں بھی نافذ کرنے کی کوشش کی گئی, ہماری ایمانی غیرت انشاءاللہ بیدار ہوگی, اور اس اسٹیٹ میں کسی بھی صورت میں مسلم پرسنل لا کی جائے یکساں سول کوڈ نافذ ہونے نہیں دیں گے. اللہ کا فرمان ہے, فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت فلا وربک, قسم ہے تیرے رب کی وہ مسلمان نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ آپ کو اپنے معاملات میں, درمیانی جھگڑوں میں آپ کو فیصل تسلیم کر لے. جتنے بھی امور ہیں, دینی معاملات, آئلی امور ہو یا جو ہے زندگی کے مرحلے میں سے کوئی بھی مرحلہ, کوئی بھی معاملہ ہو, تمام معاملات میں صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہی تعلیم ہی چلے گی, آپ ہی کی اتباع اور پیروی کی جائے گی, اور کسی کی پیروی نہیں کی جائے گی. اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا, وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. جس نے اسلام کے علاوہ کسی دین, کسی دوسرے دین کو تلاش کیا, اس پر راضی ہوا اور اس کو تسلیم کیا اور اس کو مان لیا, فلن یقبل منہ, اس سے وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا, اس سے وہ قانون قبول نہیں کیا جائے گا, اس سے وہ طریقہ قبول نہیں کیا جائے گا. آئلی قانون کیوں نہ ہو اور اس کی جگہ پہ کوئی دوسرا قانون کیوں نہ ہو, ہم اپنی زندگی میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی دوسرا طریقہ نہیں نافذ کریں گے, نہ نافذ ہونے دیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ اللہ ہمارا ایمان ایسا بنائے, ہمارے اندر ایسا جذبہ بیدار کرے, ہماری غیرت کو اتنا مضبوط اور مستحکم کرے کہ ہم کسی بھی طور پر جو ہے آئلی قانون کی جگہ ہم یکساں سول کوڈ کو قبول نہ کر سکیں. ما اتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا, جو صرف نبی دیں اسی کو تسلیم کرو, جن باتوں سے نبی منع کر دے ان چیزوں سے رک جاؤ. چاہیے جو صرف محمد دے, یہاں کوٹ کیا گیا ما اتاکم الرسول, منشن کیا گیا ہے, باقاعدہ فکس کر دیا کہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کے نام پر دیں گے اسے ہی تمہیں تسلیم کرنا پڑے گا, اور جن باتوں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم منع کرے ان تمام چیزوں سے رک جاؤ. تو ہم سر کٹا لیں گے, گردن کٹا لیں گے, اپنی جان گنوا دیں گے, اپنا خون بہا دیں گے, ہم اپنی قربانی, تن من دھن کی قربانی, جائیداد کی قربانی, اولاد کی قربانی, اپنے قوم کی قربانی, اپنے پورے مسلک, پوری ملت کی قربانی دے دیں گے, لیکن یکساں سول کوڈ کبھی تسلیم نہیں کریں گے. ہم اگر اطاعت کریں گے کسی کی تو صرف بھلی باتوں میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, مسلم شریف کی حدیث ہے, لا طاعت فی معصیت اللہ, اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں کی جائے گی, چاہے ولی ہو, چاہے نبی ہو, چاہے جو ہے فرشتے ہوں, چاہے جو ہے اللہ کے نیک بندے ہوں, چاہے عابد ہوں, زاہد ہوں. ہندوستان جو ملک ہے, جو حکومت ہے, اس کا کام کیا ہے؟ کسی مذہب میں مداخلت کرنے کا کام نہیں ہے. یہاں پر ملک کو, ملک والے کو, باشندے کو امن دینا ہے, ان کو پروٹیکشن دینا ہے, ان کو حفاظت دینی ہے. آج ہندوستان کے اندر دیکھیں, قتل, زنا, چوری, گھوٹالا, ناانصافی, ظلم, تشدد, بربریت, بھوکمری, بے روزگاری, غریبی اور لاپرواہی, فرقہ پرستی, نہ جانے کتنی وبائیں, کتنے فتنہ فساد ہندوستان میں عام ہیں. اس وقت ملک کے اندر, ہندوستان کے اندر 12 کروڑ افراد بے روزگار ہیں, 12 کروڑ افراد بے روزگار ہیں. اور ایک سروے کے مطابق
70% جرائم بے روزگاری کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ ہندوستان میں جتنے بھی، چاہے ٹیررسٹ والے جرائم ہوں، چاہے زنا کے جرائم ہوں، چاہے دہشت گردی کے جرائم ہوں، چاہے قتل کے جرائم ہوں، چاہے چوری کے جرائم ہوں، 70% جرائم بے روزگاری کی وجہ سے ہیں۔ ہندوستان کو، حکومت کو کس پر دھیان دینا چاہیے؟ بے روزگاری کو دور کرنا چاہیے۔ آج ہندوستان کے اندر ہر ایک گھنٹے میں ایک عورت جہیز کی وجہ سے مرتی یا مار دی جاتی ہے، مطالبہ کرنے کی وجہ سے۔ ہر ایک گھنٹے میں کتنی خواتین، 24 گھنٹے میں کتنی خواتین ایک مہینے میں، سال میں مرتی ہوں گی۔ کسی کو جلا دیا جاتا ہے، کسی کو قتل کیا جاتا ہے، کوئی سوسائڈ کر لیتی ہے مجبور ہو کر کے، اور ہر ماں کے پیٹ میں ہر 7 سیکنڈ میں ایک لڑکی کا قتل ہوتا ہے، ہر 7 سیکنڈ میں۔ آپ اندازہ لگائیں ایک گھنٹے میں، ایک 24 گھنٹے میں، اور ایک دن ایک رات میں کتنی بچیاں، کتنے بچے ماں کے پیٹ میں قتل کیے جاتے ہیں۔ ایک دوسری رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 2000 بچیوں کا قتل روزانہ کیا جاتا ہے۔ اس پر کون روک لگائے گا؟ اس کو تحفظ کون فراہم کرے گا؟ ان ماؤں کو، ان بچیوں کو جو زندہ درگور کی جا رہی، قتل کیا جا رہا ہے، کون پروٹیکشن دے گا؟ کون حفاظت کرے گا؟ یہ ہندوستان کی حکومت کا کام ہے، جن کا جو کام تھا وہ کام نہیں کر رہی، اور وہ مسلمانوں کو دوسرے مسائل میں، مسلمانوں کو دین سے برگشتہ کرنے میں، مسلمانوں کا جو ہے قتل عام کرنے میں، لوگوں کو فرقہ پرستی کرنے میں لگا رہے ہیں۔ اور ایک سروے کے مطابق ہندوستان کے اندر ہر 15 منٹ پہ ایک زنا ہوتا ہے، ہر 15 منٹ پر ایک زنا ہوتا ہے۔ بلکہ ہندوستان کہا جاتا ہے ہمارا جو بڑا مہان ملک ہے، بڑا مہان، 10 بڑے ٹاپ ملکوں میں سے ایک ملک ہے جس میں سب سے زیادہ زنا کی شرح، سب سے زیادہ 10 بڑے کنٹری میں جو ہے ہندوستان کا بھی نمبر آتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ہندوستان کی 1.25 ارب آبادی ہندوستان کی، اس میں تقریباً صرف 14% مسلمان ہیں۔ 1.25 ارب آبادی میں صرف 14% مسلمان۔ ان 14% مسلمان میں ایک تازہ سرکاری رپورٹ کے مطابق ہر بھیک مانگنے والا چوتھا آدمی مسلمان ہے۔ کون اس بے روزگاری کا ذمہ دار ہے؟ کون مٹائے گا اس بے روزگاری کو؟ کون مٹائے گا اس بھوک مری اور بھیک مانگنے کو؟ ہر چوتھا مسلمان، ہر چوتھا بھکاری مسلمان ہے۔ یہ کس نے اس بھیک مانگنے پہ مجبور کیا؟ ہندوستانی حکومت، ہندوستانی گورنمنٹ، ہندوستان کی جو ہے جو حکومت، اس نے مجبور کیا۔ وہ لوگوں کو جو ہے بھیک مانگنے پر مجبور کر رہی ہے۔ اور ایک دوسری تازہ رپورٹ کے مطابق مسلمان جو ہے جیل کے اندر 25% مسلمانوں کی تعداد، 1.25 ارب آبادی میں سے صرف 14% ہم، جیل میں ہماری تعداد 25% ہے۔ مسلمانوں کو بغیر جرم کے، مسلمانوں کو بغیر ثبوت کے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، اور سالوں اس پہ تحقیق ہوتی ہے، ٹیررسٹ ہے، قاتل ہے، مجرم ہے، گناہگار، سالوں تحقیق ہوتی ہے۔ 10 سال کے بعد، 20 سال کے بعد پھر جو ہے پاس ہوتا ہے کہ نہیں، یہ معصوم ہے، بری، زندگی تو فنا ہو گئی، بال بچے اس کو تو بگڑ گئے، اس کی بیوی تو جو ہے بے یار و مددگار ہو گئی، زندگی کا جنازہ نکل گیا۔ اس طریقے سے مسلمانوں کو پکڑ کے جیل میں کیا جا رہا ہے۔ بلکہ کہا جاتا ہے ایک رپورٹ کے مطابق جیل میں ہر چوتھا آدمی مسلمان ہے، ہر چوتھا آدمی جیل کا مسلمان آدمی ہے۔ کیسے مظالم ہندوستان میں مسلمانوں پر کیے جا رہے ہیں۔ اور ہندوستان میں ہر 8 گھنٹے میں ایک کسان خودکشی کر رہا ہے۔ کون مجبور ہے؟ ہم نوکری نہیں دیتے ہیں، ہم تحفظ نہیں دیتے ہیں، ہم لوگوں کو امن نہیں دے رہے ہیں، ہم صحیح انتظام نہیں کر رہے ہیں، ہم ہندوستان کی حکومت کو ہم نے رکھیل بنا لیا، اور بس جو ہے سیاست، راجنیتی اور پالیٹکس میں لگے ہوئے۔ ہندوستان کا کام ہے کہ جو اتنے بڑے بڑے جرائم ہیں، اتنے بڑے بڑے مسائل ہندوستان کے، ان مسئلوں کو حل کرے، نہ کہ مسلم پرسنل لا میں مداخلت کرے۔ ہم انشاءاللہ عزم لیتے ہیں، یہاں سے ہم ایک سنکلپ، ایک ارادہ بناتے ہیں، انشاءاللہ کسی بھی طور پہ جان چلی جائے گی، ہم ہندوستان میں مٹ جائیں گے، ہمارا وجود ختم ہو جائے گا، لیکن مسلم پرسنل لا کی جگہ پہ یکساں سول کوڈ تسلیم نہیں کریں گے۔ انشاءاللہ بولیں، انشاءاللہ کبھی بھی ہم یکساں سول کوڈ کو تسلیم نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ مجموعی اعتبار سے اور جو ہے عام طور پر ہم مسلم پرسنل لا بورڈ کا بھی ساتھ دیں، کیونکہ یہ بورڈ بنا ہی ہوا ہے مسلم پرسنل لا کے تحفظ کے لیے۔ انشاءاللہ ہم اس بورڈ کے ساتھ ہیں، ہم اس کی مخالفت پہ نہیں ہیں، نہ اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ ہاں، اس بورڈ کی جو خرابیاں ہیں،
تین طلاق کو ایک ماننے کا. آج جتنے بھی مسائل پیدا ہو رہے ہیں زیادہ تر تین طلاق کا مسئلہ ہے. ایک جھٹکے میں بیوی کو تین طلاق دے دی گئی، جبکہ قرآن و حدیث میں ایسی صورتحال نہیں. طلاق ایک جو ہے ایک مرحلہ ہے جو بہت بعد میں آتا ہے، جب نا اتفاقی جو ہے اتفاق کی صورت اختیار نہ کر پائے اس وقت طلاق کا جو ہے طلاق کی صورتحال آتی ہے. اور وہ بھی طلاق دینے کے بعد ایک مدت، ایک مہلت ہوتی ہے کہ میاں بیوی غور کر لے، ہم سے غلطی ہو گئی، بیوی سے غلطی ہو گئی، شوہر سے غلطی ہو گئی، نادم ہو جائے، پچھتا جائیں اور پھر سے رجوع کر لے. ایک پیریڈ اللہ تعالیٰ نے دیا، 3 مہینے کی پیریڈ ہے. اس پیریڈ میں اور بیوی ساتھ میں شوہر کے پاس رہے گی تاکہ جو ہے شوہر بیوی کو دیکھے محتاج ہو. کھانا بنا کے کون دے گا، کپڑا کون پریس کرے گا، ہم کیسے جو ہے ہم انتظام کریں گے، بچوں کی دیکھ ریکھ کون. شوہر ان چیزوں پر غور و فکر کر کے پھر سے رجوع کر لیتا ہے. تو اسلام نے یہ مدت اور مہلت دی ہے. ہم ایک جھٹکے میں 3 طلاق بیوی کو دے کر کے ہم بیوی کو گھر سے باہر روڈ پہ کر دیتے ہیں، وہ بیوی نروس ہو جاتی ہے. میرا ایک موضوع ہے طلاق ثلاثہ کا قہر، آپ ایک بار پڑھیں، نیٹ پہ جا کر کے لکھیں گے. بہت زبردست میں نے اس میں 3 طلاق کا جو قہر ہوتا ہے اور حلالہ کی جو صورتحال ہوتی ہے، اور 3 طلاق کی صورت میں عورتیں جو ہے سوسائڈ کرتی ہیں، ذہنی تناؤ کا شکار ہوتی ہیں. کتنی عورتیں خود کو جو ہے جلا لیتی ہیں کیونکہ 3 طلاق کے بعد فوراً ذہن میں حلالہ کا تصور آتا ہے فوراً. اور شیخ محترم کے میں بیان سنا تھا 3 طلاق کے مسئلے پر، جب ایک آدمی کا کون پتہ نہیں کون شخصیت اس کا جواب دے رہے تھے، بہت اچھا جواب دے رہے تھے کہ جب مولانا کی حنفی اور جو ہے دیوبندی اور بریلی مولانا کی اپنی پڑتی ہے، اپنی بیٹی کا جو ہے 3 طلاق کا مسئلہ آتا ہے، اپنی بیوی کا 3 طلاق کا مسئلہ آتا ہے، تو پھر اہل حدیث یاد آتا ہے، اہل حدیث کے پاس جاتا ہے کہ نہیں یہ مسئلہ. تو اگر یہی مسئلہ آپ جو ہے اپنے مسئلے میں اہل حدیث کو تلاش کرتے ہیں تو آج پورے ہندوستان میں اگر یہی مسئلہ اہل حدیث کا مسئلہ نافذ کر دیا جائے، کوئی سائرہ بانو جو ہے کورٹ میں نہیں جائے گی، کوئی شاہ بانو کیس کورٹ میں جو ہے داخل نہیں کیا جائے گا. اور جتنے بھی آئلی قانون کے جتنے بھی مسائل میں نے اسٹڈی کیا ہے زیادہ تر طلاق کا مسئلہ ہے. اور حلالہ کا تو اسلام میں کوئی تصور ہی نہیں. حلالہ کرنے والا سانڈ ہے، کرائے کا سانڈ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو رجم کرنے کا حکم دیا. آپ نے یہ بھی کہا کہ یہ زنا ہے، زنا تصور کر کے ایسے لوگوں کو رجم کرنے کا حکم دیا گیا ہے. تو حلالہ کرنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت. حلالہ کرنے اور کروانے، حلالہ کی تو کوئی صورت ہی نہیں، کوئی جواز ہی فراہم نہیں کیا جا سکتا. یہ جو ہے سائرہ بانو نے حلالہ بھی کینسل کرنے کی بات کی ہے. تو طلاق کے بارے میں اس نے کہا کہ 3 طلاق کو ختم کیا جائے. اس نے طلاق ہی سرے سے ختم کرنے کی بات کی، یہ تو صحیح نہیں ہے. اسلام کے اندر طلاق ایک قانون ہے، ایک صورتحال ہے، طلاق باقی رہے گی. لیکن 3 طلاق جو بورڈ کا 3 طلاق پہ جو نظریہ ہے ہم اس سے اتفاق نہیں رکھتے ہیں. اور حلالہ کی جو بات بورڈ تسلیم کرتا ہے ہم اس مسئلے میں بھی بورڈ کے ساتھ نہیں، لیکن عمومی طور پر عام طور پہ ہم مسلم پرسنل لا بورڈ کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے بار الہ ہمیں اپنے پرسنل لا کی حفاظت کرنے کی توفیق دے، ہمیں غیرت دے کہ ہم جان کی قربانی دے دیں گے لیکن یکساں سول کوڈ کبھی آنے نہیں دیں گے. یا بار الہ ہمیں قرآن کی ایک ایک آیت کی حفاظت کرنے کی توفیق دے. یا بار الہ ہمیں پورے قرآن سے محبت کرنے والا، پورے دین سے محبت کرنے والا، جتنے بھی قوانین ہیں، آئلی ہو، خاندانی ہو، معاشرتی ہو، سماجی ہو، اور جتنے بھی قوانین ہیں بار الہ ہمیں تمام قوانین سے محبت کرنے والا، پاسداری کرنے والا اور اسلامی ہی قوانین پر چلنے والا بنائے. یا بار الہ جب تک زندہ رکھے، دنیا میں ایمان پر زندہ رکھے اور آپس میں میل محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جب اس دنیا سے جائیں محبت کے ساتھ، الفت کے ساتھ. یا بار الہ ہماری زبان سے آخری کلمہ اگر نکلے تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. کیا سوال و جواب کی گنجائش ہے؟ جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء. یہ تھے فضیلت الشیخ مقبول احمد سلفی حفظہ اللہ. مسلم پرسنل لا پر پیغام دے رہے تھے کہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. اور یکساں سول کوڈ پر کہہ رہے تھے باطل سے دبنے والے اے آسماں نہیں ہم، باطل سے دبنے والے اے آسماں نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا. تو بہرحال بڑے ہی نئے موضوع کو بڑے ہی اچھے انداز سے ہم نے سنا. اللہ جزائے خیر دے شیخ صاحب کو، اور ہم تمام کو سننے کے ساتھ اس کو آگے، اس جذبے کو اور اس ولولے کو آگے بڑھانے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے.